سورہ بقر پارہ نمبر 1 آیت نمبر 115 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اس کا ترجمہ کیا کیا جا رہا ہے سنیے۔ پہلی آیت کا میں ترجمہ بتا دوں، وہاں پر تو ہمارا ان سے اختلاف نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، اور مشرق یعنی پورب اللہ کا ہے، والمغرب پچھم سب اللہ کا ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اب اس کے بعد کا جو آیت کا ترجمہ کیا ہے، اب ان لوگوں نے کیا کیا وہ سنیے۔ محمود الحسن صاحب کرتے ہیں مشرق و مغرب اللہ کے ہی ہے، سو جس طرف تم منہ کرو وہیں متوجہ ہے اللہ۔ یہ محمود الحسن صاحب کا ترجمہ ہے۔ چلیں یہاں تو تھوڑی سی گنجائش نکل جائیں گی متوجہ میں، حالانکہ یہ لفظ بھی ادب کے اعتبار سے لائق نہیں ہے۔ تھانوی صاحب کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اشرف علی تھانوی صاحب وہ کہتے ہیں پس تم لوگ جس طرح منہ کرو ادھر ہی اللہ کا رخ ہے۔ اور رخ کس بات کا پتہ دے رہا ہے کہ معاذ اللہ اللہ جسم میں بھی رکھتا ہے۔ دیکھیے ابھی میرا رخ کس کی طرف ہے؟ آپ کی طرف ہے، اور جب میں صرف گردن گھماؤں تو آپ کیا کہیں گے؟ ارے یار آپ نے گردن پلٹا لی کیا، چہرہ پلٹا دی کیا؟ چہرہ پلٹا ہو تو صرف کیا کہا جاتا ہے؟ چہرہ پلٹانا۔ اور میں پورا مڑ جاؤں تو آپ کیا کہیں گے؟ رخ پھیر لیا۔ تو انہوں نے پورے اللہ کا وجود تسلیم کر لیا معاذ اللہ، کہ جس طرف تم مشرق و مغرب اللہ کی ہی لیے ہے، اللہ کی ہی ہے، تم جس طرف رخ کرو جس طرح منہ کرو اللہ کا رخ تمہاری سامنے ہے، یعنی اللہ کا جسم ہے معاذ اللہ۔ جالندھری صاحب کیا کہتے ہیں؟ مشرق و مغرب اللہ کے ہے تو جدھر تم رخ کرو ادھر خدا کی ذات ہے، حالانکہ اس میں بھی چلیے گنجائش ہے۔ اب آئیے عبد الماجد صاحب کہتے ہیں سو تم جدھر کو بھی منہ پھیرو اللہ ہی کی ذات ہے۔ محمد جناگڑی صاحب کہتے ہیں تم جدھر بھی منہ کرو۔ یہ جناگڑی صاحب پھر بتا دو اہل حدیث کے عالم ہے، سعودیہ سے ترجمہ چھپا ہے ان کا اور حاجیوں کو مفت دیا جاتا ہے۔ محمد جناگڑی صاحب اہل حدیث کے عالم کہتے ہیں تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے۔ اللہ کا منہ ہے تو پھر ناک بھی ہوں گی، دانت بھی ہوں گے، ہونٹ بھی ہوں گے، کان بھی ہوں گے، آنکھیں بھی ہوں گی، بھویں بھی ہوں گی، سر میں بال بھی ہوں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور پھر اس سے کیا نظریہ دے رہے ہیں وہ دیکھیے، مشرق و مغرب اللہ کے ہیں تو تم جس طرف رخ کرو یعنی مشرق کی طرف کرو ادھر بھی اللہ کا منہ ہے، مغرب کی طرف کرو ادھر بھی اللہ کا منہ ہے۔ تو اس کا مطلب جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے چار منہ کا بھگوان، انہوں نے خدا کا بھی تصور وہی بنا لیا۔ بنا کہ نہیں بنا وہ تصور؟ تو اگر کل کو کوئی غیر مسلم آپ سے کہے کہ بھائی جس کو ہم ایشور مانتے ہیں جس کے چار منڈے ہیں چار سمتوں میں، اس کا ذکر تو قرآن میں ہے، آپ کہیے کہا تو جناگڑی صاحب کا ترجمہ رکھ دے کہ دیکھو آپ کے مولانا نے خود لکھا ہے اہل حدیث کے عالم نے کہ جس طرف بھی تم رخ کرو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے۔ تو چار سمتوں میں چار اس کے منہ ہے معاذ اللہ، تو یہ اللہ کا منہ بول رہے ہیں، اس کے بعد بھی ان کی توحید بچی ہوئی ہے۔ فارغ صاحب تو کہتے ہیں کہ سو تم جس طرف بھی منہ کرو گے اللہ کا جلوہ وہیں پاؤ گے۔ جلوہ بھی وجود کا پتہ دیتا ہے، یعنی اللہ کا وہاں بھی وجود ہے۔ فہیم الدین صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ پس جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کی ذات ہے۔ تو کسی نے ذات ترجمہ کیا، کسی نے رخ ترجمہ کیا، اور کسی نے کیا کیا؟ منہ کر ڈالا۔ تو یہ سب نکلے، مگر آئیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ترجمہ فرماتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اور پورا پچھم سب اللہ ہی کا ہے، تم جدھر منہ کرو ادھر وجہ اللہ یعنی خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ خدا کی رحمت متوجہ ہے، خدا کا منہ نہیں ہے، منہ سے پاک ہے وہ، رخ سے پاک ہے وہ، اس کی ذات نہیں ہے وہ، اس کی ذات قاعدوں سے پاک ہے۔ کیوں؟ عقائد اہل سنت میں ہمارے یہاں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کو کوئی جگہ گھیرے ہوئے نہیں ہے، وہ ہر جگہوں سے پاک ہے، کہیں وہ سمایا ہوا نہیں ہے، کوئی چیز اس میں کسی چیز میں سما نہیں سکتا، وہ ان قیودوں سے ان چیزوں سے وہ پاک ہے، اس کی ذات پاک و منزہ ہے وہ ان چیزوں سے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کا بتانا، رخ کا بتانا، منہ کا بتانا گویا معاذ اللہ اللہ کو محدود کر دینا ہے، اور اس کی رحمت تو ہر جگہ ہے اس کی۔ تو اعلیٰ ترجمہ فرماتے کہ تم جس طرح منہ کرو اللہ کی رحمت تمہاری جانب متوجہ